قرأت کلام پاک کر رہے تھے۔ شاعر یوں کہتے ہیں کہ سنا محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ ہماری محفل کی ابتدا خدا کے کلام سے شروع ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ایسی محفلیں زندگی میں بار بار نہیں ملتی۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ان محفلوں کو بھیج دیتا ہے۔ شاعر وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں چاہا کہ ایسی محفل میں ہمیں بلایا جائے تو ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا یہ بے پناہ شکر احسان عظیم ہے۔ کلام مجید کی تلاوت، حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان ایک حرف بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ فدا کا ام حبیب یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کا مطلب کیا ہے؟ کیا پوری سورت، کیا پوری قرآن، کیا پورا پارہ، کیا پورا ایک صفحہ، یا ایک رکوع؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی جو قرآن کی ابتدائی کلمات الف لام میم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ اور قرآن پاک کی جو انسان تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اس کے کلام کی برکت سے، اور اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، لوہا ہے، اگر اس لوہے کو نرم کرنا ہے تو آگ کی طرف لے جانا پڑے گا۔ آگ ہی ہے کہ لوہے کو نرم کر سکتا ہے۔ اگر اسی طرح اگر لوہے کو بیکار کرنا ہے، زنگ میں ڈالنا ہے تو پانی میں ڈالنا پڑے گا۔ جب انسان اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں ایک مثال دے رہا تھا، تو اسی طرح اگر انسان گناہوں پہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنگ لگا دیتا ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زنگ کو دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کے نرم کر دیتا ہے اور اس کے دل کو اپنے نور سے پر نور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ تو ہمارے مہمان آج کے جو گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت اس طرح ہے کہ ہمیں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کو کم سے کم پڑھنے نہ بھی آتا ہو تو قرآن کو کھول کر دیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ خدا کے کلام کے بعد رسول کی رسالت بھی بیان کی جاتی ہے، رسول کی عظمت بھی بیان کی جاتی ہے، رسول کی بلندگی بھی بیان کی جاتی ہے، رسول کے معجزے بھی بیان کی جاتی ہے، رسول کی شان بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے قرأت کلام پاک کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگان دین پڑھتے تھے، انہی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ یہاں پہ ایک بات میں رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین ابھی نہیں بلکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانا سب سے پہلے صحابی کی سنت ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس میں سے خاص ایک صحابی جن کا نام تاریخ میں معتبر حدیث کریمہ میں آیا ہے، ان کا نام ہے حضرت
हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला, वो सरकार की शान में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाते थे और सरकार खुद सुनते थे। और साहबा कराम जब सरकार की शान को सुनते थे तो खुश होकर उनके बारगाह में, सरकार के बारगाह में तोहफे पेश करते थे कि सरकार क्या अच्छा आपने कहा है। ऐसे तो हादीस करीमा में बहुत सारे अशार हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला ने सरकार की शान में नात गोई की, मगर वक्त की क़िल्लत है, मैं एक नाज़िम इजलास हूँ, ज़िम्मेदारी है, उस चीज़ों के मौजू पर कुछ बातें नहीं करना चाहता, वक्त का तकाज़ा भी है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं इस महफिल की इब्तिदा नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं मोहम्मद हुसैन को दावत देता हूँ कि वो आए, नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। शायर यूँ कहते हैं, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, नाम मैं पर मोहम्मद हुसैन। सुभान अल्लाह।